اللہ اکبر 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 اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم صدقات کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں گے۔ صدقہ اور خیرات، دوسروں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، یہ اسلام میں بہت ہی پسندیدہ صفت ہے۔ مومنین کی خاص صفات میں اس کو ذکر کیا گیا۔ قرآن کریم کے پہلے ہی صفحے پر جن چند اہم باتوں کا تذکرہ ہے، وہاں پر ایک بات یہ بھی کہی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ مومن بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی ایک بڑی پہچان ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک مشہور آیت جس کے اندر مومن اور متقی، تقوی اور نیکی کے کاموں کی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، اس کی ایک فہرست بتائی گئی۔ اس میں یہ بات خاص طور پر بتائی گئی وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور ان کی تقوی، پرہیزگاری اور نیکی کی علامتوں میں سے یہ بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت میں سے مسکین، محتاج، ضرورت مند، غریب، ان کے لیے بھی کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ مومن بندوں کی جو خاص نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں اس کو بتایا گیا ہے اور اس کا حکم بھی دیا گیا۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر خرچ کرنے کو ابھارا گیا، انکریجمنٹ کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت 254 میں بتایا گیا کہ اے ایمان والو، تم خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی دوستی، کوئی سفارش، کوئی کسی کے ریکمنڈیشن وہاں کام نہیں آئے گی۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ کسی کی دوستی کی بنیاد پر مجھے نجات مل جائے تو یہ نجات وہاں ملنے والی نہیں ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ میری فلاں اور فلاں سفارش کرے تو اس سفارش کی بنیاد پر اس کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ وہاں پر کامیابی ملے گی ایمان اور عمل کی بنیاد پر، وہاں کامیابی ملے گی آدمی کی اپنی نیکیوں کی بنیاد پر۔ نیکیوں میں سے ایک صدقہ اور خیرات ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے تم اپنے آپ کو اس مرحلے کے لیے تیار کرو، اور جو کچھ تم کرو گے، جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو گے، وہ کیا ضائع چلا جائے گا؟ کیا وہ ویسٹ ہو جائے گا؟ نہیں، جتنا تم دو گے اس سے زیادہ تمہیں ملے گا۔ قرآن کریم میں دیکھیے کیسی لطیف تعبیر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے۔ قرض سے تعبیر کی گئی، دینے والا خود اللہ رب العالمین ہے۔ بھلا ہماری کیا طاقت کہ وہ اس کے دیے بغیر ہم حاصل کر لیں۔ دینے والا وہ ہے، مگر اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے تم قرض دو، یعنی اللہ کو گویا قرض دے رہے ہیں ہم۔ دینے والے کی اس کے اندر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اور اس میں ایک اور دوسری بھی حکمت کی بات ہے، غور طلب پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں آپ کسی سے قرض لیں اور وہ بر وقت صحیح طریقے سے واپس نہ کرے تو آپ ایسے آدمی کو کیا کہیں گے؟ ایسا آدمی آپ کے اعتماد کے قابل نہیں رہتا کہ آپ نے اس کی مدد کی، قرض دیا
اور اس نے جیسے واپس کرنا چاہیے وہ واپس نہیں کیا، تو کیا خیال ہے؟ اللہ رب العالمین اگر قرض لے اور وہ صحیح طور پر واپس نہیں کرے گا؟ یہاں پر اصل میں دینے والا اور دینے کے بعد ہمیں کیسے واپس ملے گا، دراصل یہ گارنٹی اس کے اندر دی جا رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہ، ساری کائنات کے خزانے اس کے پاس، ساری کائنات کی چھوٹی بڑی ذرے ذرے پر اس کی ملکیت اور اس کا کنٹرول ہے، بھلا اس کو کس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن دینے والے کی اس کے اندر حوصلہ افزائی کی گئی۔ اور دینے کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ واپس تو کیا جائے گا، لیکن کس شکل میں؟ اس کے لیے کہا گیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کسان، کوئی فارمر ایک بیج زمین میں بوتا ہے، بظاہر وہ ایک بیج ہے، ایک سیڈ ہے، لیکن وہ ایک بیج کے ذریعے سے ایک درخت نکلتا ہے، اور وہ ایک درخت کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ کتنے شاخیں نکلتی ہیں، کتنے کوپل اور کتنے خوشے اس میں پھوٹتے ہیں، اور پھر ہر خوشے میں کتنے دانے آتے ہیں، 7 خوشے، اس کے اندر دانے 100 دانے، اور پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ یہ ایک مثال دی گئی کہ ایک دانے کے عوض میں کتنے دانے واپس مل رہے ہیں۔ ایک دانہ اگر زمین میں بویا جائے تو اس سے ایک درخت، اور درخت سے کتنے پھل، اور وہ پھل سب کے سب آپ کو جا رہے ہیں۔ یہ ہے اس آدمی کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور اگر وہ خرچ کرے گا تو اسی شکل میں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو واپس ملنے والا ہے۔ تو گویا یہ 2 چیزیں جو ہے گارنٹی کے طور پر بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے گا تو وہ یقینی طور پر واپس ملے گا، کیونکہ یہ ایک لون ہے، قرض ہے جو تم کو واپس مل جائے گا۔ دوسرے کتنا ملے گا؟ درخت کے ذریعے سے اس کی مثال دی گئی۔ دینے کی، صدقہ اور خیرات کی کچھ قسمیں ہیں، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک صدقہ جنرل چیریٹی ہے اور ایک زکوٰۃ ہے، دونوں میں فرق۔ زکوٰۃ بعض لوگ اس سے کنفیوز ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ دراصل زکوٰۃ یہ کمپلسری چیریٹی کہہ لیجئے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہو، 1 سال اس کا گزر جائے تو اس پر اس کو زکوٰۃ دینی ضروری ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ سال گزر جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سال آپ کی ملکیت میں وہ دولت یا وہ چیز رہی ہو جس کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور اس پر جو کچھ آپ کے پاس بچا رہا اس کا 2.5% آپ کو دینا ہوگا۔ زکوٰۃ ارننگ پر نہیں ہے، یعنی آپ کی آمدنی پر نہیں ہے، بلکہ سیونگ پر ہے۔ جو کچھ آپ نے جمع کیا، سال اس پر گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی 1 سال اس کی چاہے تنخواہ کم ہو یا زیادہ ہو، سال بھر اس کی دولت کا ایک حصہ اگر بینک میں اکاؤنٹ میں رہا تو اس کا وہ حساب کر کے 2.5% ادا کرے گا۔ یہی چیز ہے سونا، چاندی اور دوسری جو آمدنی والی چیزیں ہیں، اس کی زکوٰۃ کا یہی انداز ہے۔ اور صدقہ و خیرات، اس کے لیے کوئی منیمم یا میکسیمم کوئی اس کے اندر لمٹ نہیں رکھی گئی۔ صدقہ اور خیرات جب چاہے آدمی دے سکتا ہے، اس کے لیے سال، مہینہ یا ہفتے کے انتظار کی بات نہیں ہے، جب چاہے دے، جتنا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اس کے لیے منیمم یا میکسیمم، کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں رکھی گئی۔ جیسے زکوٰۃ کے اندر جو اصول بتایا گیا، صدقہ اور خیرات میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ایک عام مدد ہے، جتنی آپ چاہے وہ دے سکتے ہیں اور جب چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو سورہ توبہ میں آپ دیکھیے کہ اس کا تصور کتنا سخت رکھا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہی دولت تمہیں عذاب الہی کا مستحق بنا دے گی، جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ اسی دولت کے ذریعے سے ان کو داغا جائے گا کہ یہ وہ کنز تھا، یہ وہ خزانے ہیں، یہ وہ دولت ہے جو تم نے جمع کی اور اس طریقے سے خرچ نہیں کی جیسے کہ کرنا چاہیے تھا، جیسے کہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔
یہ عذاب کی شکل میں اس پر مسلط کر دیا جائے گا. یہی دولت اس کے لیے سانپ بنا دی جائے گی. یہی دولت اس کے لیے پینفل عذاب کی شکل بن جائے گی. جو دولت آئی مگر اس کو اس طریقے سے نہیں خرچ کیا گیا جیسے کہ کرنا چاہیے تھا. بہت سارے لوگ جن کے پاس سونا ہے، جن کے پاس گولڈ ہے، چاہے وہ جیولری کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، مگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. یہی وہ چیز ہے جو ان کو قیامت کے دن رسوائی کا باعث بنا دے گی. اور یہ زکوٰۃ پلرز آف اسلام کے اندر اس کو شمار کیا گیا، ارکان اسلام میں شمار کیا گیا. اور رکن اور پلر، آپ جب کوئی کنسٹرکشن، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اس کی حسن اور زیبائش کا ذریعہ بنتی ہیں. حدیث میں کتنی پیاری تعبیر کی گئی، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. یہ پلرز آف اسلام جس کو کہتے ہیں. 1 کا تعلق ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے، 4 کا تعلق پریکٹیکل زندگی کے ساتھ ہے، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ اور حج، یہ سب عملی زندگی سے اس کا تعلق ہے. تو پلرز کیوں کہا گیا اس کو؟ اس لیے کہ جو عمارت ہوتی ہے، کوئی بھی بلڈنگ آپ دیکھ لیں، اس کی عمارت ہے، ونڈو کی اپنی حیثیت ہے، دروازے کی اپنی حیثیت ہے، چھت کی اپنی حیثیت ہے، دیوار کی اپنی حیثیت ہے. اگر کوئی ونڈو کمزور پڑ جائے یا اس کا شیشہ ٹوٹ جائے تو اس کی وجہ سے عمارت نہیں گرتی. اگر کوئی دروازہ کمزور ہو جائے تو اس کی وجہ سے عمارت کے ڈھانچے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر پلر اگر گر جائے، ستون اگر گر جائے تو پوری عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ ستون ہے جو عمارت کو تھامے ہوئے ہے. اسی طرح اسلام کے اندر عملی زندگی میں یہ 4 باتیں ستون کی حیثیت رکھتی ہیں. ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ اسلام کی جو عمارت ہے وہ پوری کی پوری کبھی بھی منہدم ہو سکتی ہے. ناظرین، یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے. مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گفتگو کا سلسلہ جہاں ہم نے روکا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان بندوں کے قریب بھی پہنچتا ہے. ان کی مصیبت اور ان کی تکلیف، ان کی پریشانی وہ اس کو بھی محسوس کر سکتا ہے. تو زکوٰۃ کا ایک یہ فائدہ بھی ہے. اور صدقہ اور خیرات یا زکوٰۃ، اس کے دینے سے اس کی دولت میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ جیسے میں نے کہا بڑھتی ہی جاتی ہے. اس کو حدیث میں جیسے بتایا گیا کہ کبھی کبھی یہ آزمائش کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، اور آزمائش آتی ہے تو رزلٹ اچھا بھی آ سکتا ہے، بہت برا بھی آ سکتا ہے. تو اس کے لیے 3 آدمیوں کی مثال دی گئی کہ ایک آدمی جو ہے وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا. فرشتہ آیا اس کے پاس، یہ ایک آزمائش تھی. پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ کوڑ کی بیماری کو خواہش کیا ہوتی ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ کسی طرح میری بیماری دور ہو جائے. فرشتے نے دعا کی، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بیماری دور ہو گئی. اس کے بعد اس نے کہا اور کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا کچھ اونٹ مل جائیں تو میری زندگی بڑی کامیاب ہوگی. تو اس کو ایک اونٹ دے دیا گیا اور وہ آگے فرشتہ چلا گیا. اس کے بعد پھر وہ فرشتہ ایک اور دوسرے اندھے کے پاس پہنچا، اس سے بھی پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش؟ اس اندھے نے کہا کہ اندھے کی خواہش کیا ہوتی ہے، 2 آنکھیں تو ہیں، آنکھوں کے بغیر میرے لیے پوری دنیا اندھیری اور تاریک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں واپس ہو جائیں. تو فرشتے کی دعا سے وہ آنکھیں، اس کی بینائی واپس ہو گئی. کہا کہ اور کوئی خواہش؟ اس نے کہا کچھ بکریاں مل جائیں تو میرے لیے زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ اور سامان بن سکتا ہے. تو اس کو بکری دے دی گئی اور اس کے بعد وہ فرشتہ آگے چلا گیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آگے وہ ایک گنجے کے پاس گیا. اس سے کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرے بالوں کا اور میرے سر کا مذاق اڑاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا انتظام ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے سر کی حیت تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے. تو فرشتے نے دعا کی اور وہ بھی اس کو مل گیا. پھر اس نے کہا کہ اور بھی کوئی چیز چاہیے تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی گائے وغیرہ مل جائے تو میں جو ہے اس کے ذریعے سے اپنی روزمرہ کی زندگی بہتر انداز سے گزار سکتا ہوں. تو اسی طرح سے اس کو وہ چیزیں دے دی گئی. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس میں خوب ترقی دی، جس کو اونٹ دیے گئے تھے اونٹ کے اندر بھی ترقی ہوئی، بکری کے اندر بھی ریوڑ کے ریوڑ بنتے چلے گئے،
گایوں کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ ترقی ہوئی. اس کے بعد وہی فرشتہ آیا. اب یہ دیکھیے آزمائش کیسے کیسے آزمائش آتی ہے. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے مگر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. وہ لوگ جو دولت ملنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہمارے زور بازو کا نتیجہ ہے, ہمارے ہنر, اسکل, ہماری ذہانت کا نتیجہ ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ دولت کسی کی ذہانت اور کسی کے زور بازو سے نہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے ملتی ہے. اسی دنیا کے اندر کتنے اعلیٰ ڈگری یافتہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی جاب نہیں ہے, اور اس کے مقابلے میں ایسے لوگ جو اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے وہ بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں. اگر ڈگری کی بنیاد پر دولت ملتی تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے پاس بڑی ڈگری ہے اس کے پاس زیادہ دولت ہو, اور جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, کوئی کوالیفیکیشن, کوئی سند وغیرہ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں دنیا میں چلتی رہتی ہیں, مگر اس سے سبق اور عبرت لینے کی ضرورت ہے. وہی فرشتہ ان تینوں کے پاس گیا پھر, اور جب وہ ان تینوں کے پاس جاتے ہوئے پہلے وہ کوڑی سے اس نے پوچھا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں, بڑی پریشانی میں ہوں, اگر آپ کوئی اونٹ مجھے دے دیں تاکہ میری جو آگے کی منزل ہے سفر کر کے میں پہنچوں, کیونکہ اس نے اونٹ طلب کیا تھا نا پہلے. تو اس نے کہا کہ اگر مجھے ایک اونٹ دے دیا جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور میں اپنا جو سفر ہے وہ آسانی سے کر سکوں گا. اس نے بڑا ایکسکیوز بنایا کہ جاؤ جاؤ, میرے پاس کہاں سے, مجھے اتنا قرض ہے, یہ بل وہ بل فلاں فلاں, میں کہاں سے اونٹ دے سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھائی تم کو یاد ہے کسی زمانے میں تم بھی بڑے تنگ دست تھے اور تم بھی بڑے پریشان حال تھے, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم پر کرم کیا اور یہ اونٹ تم کو دے دیے گئے, تم کوڑ کے بیمار میں تھے. وہ بڑے غصے میں آ گئے, جیسے بعض مالدار ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ دولت ہمارے خاندان کا حصہ ہے. تو اس نے کہا جاؤ جاؤ, کیا بات کر رہے ہو تم, یہ دولت تو میرے پشتہ پشت نسل سے چلی آ رہی ہے, میں کب بیمار تھا, مجھے کون کس نے دیا ہے, یہ تو میرے خاندان کا حصہ ہے, تم کیا کہہ رہے ہو. اس نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ پہلے جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں اس کو لوٹا دے. اور ایسے ہی ہوا, اس کی ساری دولت ختم کر دی گئی, اسی پوزیشن میں اس کو لوٹایا گیا. پھر اس کے بعد وہ دوسرے کے پاس پہنچا, اور وہ جب گنجے کے پاس پہنچا تو اس نے بھی بڑے فخر و غرور کے ساتھ, جیسے ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کچھ دے دے تو کبھی کبھی لوگ چلتے زمین پر ہیں تو دیکھتے آسمان پر ہیں, یعنی وہ عام بندوں کے ساتھ آنکھیں ملا کر دیکھنا بھی اپنی کسر شان توہین سمجھتے ہیں. تو وہ اس کے پاس جب پہنچا اور اس سے کہا کہ میں تھکا ہوا مسافر ہوں, کچھ میرے پاس نہیں ہے, اگر آپ کوئی گائے وغیرہ دے دیں تو میرے لیے بڑی آسانی ہوگی. تو اس نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا, میرے اپنے اخراجات اتنے ہیں کہ میں اس کو ہی مشکل سے پورا کر رہا ہوں, تو آپ کو میں کہاں سے لا کر دوں گا, نہیں دے سکتا میں, جائیے. تو اس نے کہا آپ کو یاد ہے کہ کسی زمانے میں آپ کی کیا کیفیت تھی, لوگ سارے آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اور اللہ نے آپ پر فضل و کرم کیا, تو اگر آپ بھی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. تو وہ بڑا غصے میں آ گیا, میرے ساتھ کیا تھا, کچھ نہیں ہوا, یہ دولت تو میری خاندانی دولت چلی آ رہی ہے, میں نہ بیمار تھا نہ کچھ تھا. تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, تو پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ تم جس پوزیشن میں تھے اللہ تعالیٰ اسی پوزیشن میں تم کو لوٹا دے. پھر اس کے بعد ایسے ہی ہوا اس کے ساتھ. پھر وہ گیا ایک اندھے کے پاس, وہی جو بکریاں جو طلب کی تھیں, اور اس سے بھی اس نے کہا کہ بھائی میں ایسی ضرورت مند ہوں, اگر آپ میرے لیے اس کا انتظام کر دیں, کوئی بکری اکری دے دیں تو میرا گزارا ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ بھائی میں جانتا ہوں کہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے, جب محتاج ہوتا ہے, کیا کیا دکھ درد تکلیف اس کو ہوتی ہے, آپ کو جو بکری چاہیے جتنی چاہیے آپ لے جائیے, میں بھی ایسی ایک زندگی گزارا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا, تو اس لیے آپ جو چاہیں لے جائیں. اس نے کہا کہ دراصل یہ امتحان تھا, تم تینوں دوستوں کا ان میں سے 2 دوست ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہوئے, مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہارا دراصل امتحان تھا. تو یہ حدیث کے اندر ایک مثال دی گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ جب دولت آ جائے تو انسان کو جو ہے کنٹرول میں رہنا چاہیے. دولت دینے والا دولت سے محروم بھی کر سکتا ہے, اس کو چھین بھی سکتا ہے, اس لیے آدمی کو دولت آئے یا غربت ہو, دونوں صورتوں میں میانہ روی اور بیلنس کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اب ہم یہاں پر بتائیں گے کہ صدقہ اور خیرات اس کے اپنے کچھ آداب ہیں. مثلا پہلا ادب کیا ہے, کیسی دولت خرچ کریں. جیسے یہ ہے نا کہ کوئی ایسی چیز جو آپ ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے, سامنے ایک ضرورت مند آ گیا
تو آپ اس کو دے رہے ہیں جیسے کہ بڑا کرم آپ نے کیا. جو کپڑا آپ پہننا نہیں چاہتے بلکہ اٹھا کر لپیٹنا نہیں چاہتے وہ دے رہے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ میں بڑا احسان کر رہا ہوں. نہیں، آپ وہ چیز دیجئے جس کو آپ خود بھی پسند کرتے ہوں. کہا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کے درجات کو اسی وقت تم پا سکتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ دولت خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو. اگر تم خود اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتے تو دوسروں کو نہ دو. نمبر 2، کسی پر احسان جتانے کے لیے مت دو کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ میں جب آگے پیچھے سے گزروں گا وہ سلوٹ مارے گا، وہ میرے ادب میں ٹھہر جائے گا، وہ میرے لیے بڑی عزت اور احترام کرے گا. اس جذبے سے اگر دے رہے ہیں تو آپ اپنی دولت کو ضائع کر رہے ہیں. دولت دو کسی پر احسان جتائے بغیر، کسی کو نیچا دکھائے بغیر، اس جذبے کے ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی دولت اس کا زیادہ فائدہ بھی ہوگا. اسی طرح سے دولت کبھی چھپا کر دینا چاہیے، اس طرح کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے. یہ حالات اور سچویشن پر اس کا تعلق ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک جو اور بھی بات ہے وہ یہ کہ جب آپ خرچ کریں تو وہ آپ دیکھیں کہ کہاں آپ کی دولت کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے تاکہ آپ جو بھی کریں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. اور زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہوگا کہ بعض اوقات آپ کا دیا ہوا مال وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، دیکھیں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ مسجد کے بنانے والے دنیا میں اس وقت موجود ہیں یا دنیا سے چلے گئے، مگر جب تک ایک آدمی بھی مسجد سے فائدہ اٹھائے گا بنانے والے کے اعمال میں برابر اضافہ ہوتا رہے گا. کہیں آپ نے کنواں بنا دیا، ٹیوب ویل کا انتظام کر دیا، جب تک اس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے گا، انسان تو انسان، چرند پرند مویشی بھی فائدہ اٹھائیں گے، اس کنویں سے پانی کا ان کو بھی کوئی انتظام ہوگا، تو جب تک فائدہ اٹھائیں گے وہ بنانے والے کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور اگر وہ مر بھی جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہے گا. اسی طرح سے اگر آپ کوئی ایسے انتظام کرتے ہیں، مثلا اس دنیا میں کتنے ایسے لڑکے ہیں جو اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ ان کے پاس مدرسے کی فیس کے پیسے نہیں، کتابیں خریدنے کا انتظام نہیں، ضروری جو چیزیں ہیں وہ اس کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ کی دولت کسی کو حافظ قرآن بنا دے، آپ کی دولت کسی کو عالم دین بنانے کا ذریعہ بن جائے، زندگی میں جتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھے گا وہ سبب بننے والے کو بھی اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا. جتنی مرتبہ وہ نیک کام کرے گا وہ کرنے والے کو بھی اس کا برابر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ملتا رہے گا. تو اس لیے جب بھی ہم خرچ کریں یہ دیکھ کر خرچ کریں کہ کہاں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو زکوٰۃ کے خرچ کرنے کا جو مدیں ہیں وہ بتائی گئیں سورہ توبہ آیت 60 میں. 8 ایسی جگہ ہیں جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ ہوتی ہے جس کے اندر غریب، ضرورت مند، محتاج وغیرہ، اس کو آپ گھر میں بیٹھ کر بھی اس کی تفسیر کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے دی ہوئی دولت اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی کے راستے میں ہم خرچ کریں گے تو اسی سے ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کے مستحق بھی بن سکتے ہیں. دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، اس کو دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، نیکی اور بھلائی کے راستوں میں خرچ کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ